سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو گے اور جتنے زمین میں ہے سب کے سب کفر کرنا شروع کر دیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بے پرواہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے رہیں گی، اس کے علاوہ کوئی ان کوالٹیز کا مالک نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی، اور اس حدیث کا ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں۔ یہ میری فیوریٹ حدیث قدسی جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو نبی الاسلام نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک احادیث قدسیہ بخاری مسلم میں بھی باقی کتابوں میں آئی ہیں، ان میں سے یہ کمال کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مشکات میں یہ استغفار والے چیپٹر کے اندر ہے۔ انٹرنیشنل نمبر مشکات میں اس کا 2326 ہے اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، دیکھیں جی، یعنی روایت آ کے مرفوع ہوتی ہے نبی الاسلام تک یا موقوفاً روایت ہوتی ہے کسی صحابی تک، جب وہ نبی الاسلام سے سنے تو وہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع ہوگی، لیکن نبی الاسلام بھی جب اللہ تعالیٰ سے اسے بیان کرتے ہیں تو وہ پھر حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ تو ابو ذر غفاری دیکھیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان۔ اب یہ نبی الاسلام کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیتا ہوں، تم باہم ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی ظالم نہیں ہوں، انصاف کرتا ہوں اور ویسے تو فضل ہی فرماتا ہوں، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ظلم نہیں کسی پہ کرتا، چونکہ میں نے اسے اپنے لیے ناپسند کیا ہے، میں تمہارے لیے بھی جو میرے بندے ہوں گے وہ ظلم نہیں کسی پہ کریں گے۔ میرے بندو، تم سب گمراہ تھے سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت عطا کروں، تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ وہی دعائے قنوت جو آتی ہے قنوت وطر میں جو حسن ابن علی کو رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اہدنا فی من ہدیت، ہاں اے اللہ مجھے اپنے پاس جو ہدایت ہے اس میں سے ہدایت عطا فرما، آمین۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے تھے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے اس کے کہ جسے میں لباس عطا کروں، تو لباس بھی مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہو، میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تم سب کے سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سب کے سب ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو بے پرواہ ہوں۔
ابھی تو اس کا کلائمیکس آنا ہے. اے میرے بندو، اگر تم سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ گنہگار ہے تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یہ مجھے حدیث یاد آئی اس بات سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا کہ اگر تم اور جتنے زمین میں ہیں سب کے سب کفر کی روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب کے سب جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے. تم سب کے سب بدترین انسان جیسے ہو جاؤ تب بھی میرے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے، کوئی کمی نہیں آئے گی. مطلب کسی کو دماغ میں آ سکتا تھا نا کہ سارے ہی نافرمان ہو گئے ہیں تو اللہ کی پارٹی کا تو بندہ ہی کو نہیں بچا، کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہے بھئی سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کو ووٹ ڈالیں گے اور سارے نافرمان ہو جائیں تو شیطان کو ووٹ ڈال دیں گے. نہیں بھائی، شیطان بھی اللہ کی مخلوق، ٹھیک ہے، پیغمبر بھی اللہ کی مخلوق، اور اللہ کے نیک بندے بھی اسی کے اور اللہ کے باغی بھی اسی کے. میرے بندو، اگر تم سب کے سب جن اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اکٹھے مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک کی مراد پوری کروں گا تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتی ہے. یعنی سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اگر سارے جنوں انس مل کے نا ایک جگہ جمع ہو کے مانگنا شروع کر دے، جو مرضی مانگ لے، میں عطا کرتا چلا جاؤں تو میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. کوئی پوری کائنات بھی مانگ لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں اربوں کائناتیں ایسی پیدا فرما سکتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت. میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ اور شمار کر رکھا ہے، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. یہ دیکھیں جی، اتنا بے پرواہ رب اور اینڈ پہ کتنا قدر شناس ہے کہ نیک بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا فضل تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، تمہیں اس کے عوض میں آخرت میں بدلہ دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا نا کہ یہ میرا فضل ہی ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی، میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے. اچھا، بندوں کی روش یہی ہونی چاہیے. وہ جو سورہ الزمر کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی قدر شناسی فرما رہا ہوگا اور جنتی کہہ رہے ہوں گے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے، اللہ پہ تو کسی کا زور نہیں. وائی آئی لو گاڈ، یہ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے اسے. میں خدا سے کیوں محبت کروں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا تھا، اپنی بادشاہت میں تنہا تھا، نہ چاہتا مجھے نہ پیدا کرتا، اسے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی، ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر کر دی. میں ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ کے لیے مجھے زندگی دے دی اور ایسی جنت دے دی جس میں میری خواہش کے مطابق جو میں چاہوں وہ ہوگا. تو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ، عابد اور معبود کا فرق اپنی جگہ، عطائی اور ذاتی کا فرق اپنی جگہ، لیکن اس نے بھی مجھے اپنی خدائی صفات میں اس حوالے سے شریک کر لیا کہ مجھے بھی ہمیشہ کی زندگی دے دی اور جو میری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی. یہ وہ جذبہ ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا محبت کا جذبہ نہیں ہو سکتا. ڈر کا تو ہو سکتا ہے کہ یار پیدا کر کے مارا گیا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چپ کر کے میں اس کے راستے پہ چلوں، ورنہ تو اس نے مجھے جہنم میں پھینک دینا ہے. لیکن محبت کا جذبہ اس صورت میں پیدا ہوگا. یہ تمہارے اعمال ہی تھے جنہیں میں نے محفوظ کر لیا، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ میرا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، ملامت اپنے آپ کو کرے، اور جب کوئی اچھی چیز آپ کو پہنچے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ملامت کی صورت میں بھی آپ نے یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، یہ روش نہیں آپ نے چھوڑنی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔